السلام علیکم پاکستانیوں۔ شہید ارشد شریف کے قتل میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور آئے روز جو ہے نا یہ امپورٹڈ حکومت بہت ہی گھٹیا حرکات کر رہی ہے، اور یہ اپنی دائرہ کار سے باہر نکل چکی ہے، اور انسانیت کو ذلیل کرنے کی، انسانیت کی تذلیل کی یہ تمام حدیں جو ہے یہ پار کر چکی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک برائن اوبویو ہے، صحافی ہے کینیا کا، تو برائن اوبویو صحافی نے جو ہے نا وہ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جو پوسٹ مارٹم ارشد شریف کا پاکستان میں ہوا ہے، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کینیا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ ایک نیورو سرجن کی زیر نگرانی ہوا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں نیورو سرجن کی نگرانی کا کوئی تک نہیں بنتا۔ جب نشانات تشدد کا وہ کہہ رہے ہیں اور تشدد کے نشانات بتا رہے ہیں، تو وہاں فرانزک کرنے والا ماہر بھی، فرانزک ماہر کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ لیکن افسوسناک بات ہے اور سمجھ کے سے باہر بات ہے کہ جو ہے اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اور جو ہے وہاں کوئی فرانزک ایکسپرٹ جو ہے نا وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ سارے جو ہیں کہتے ہیں کہ جو ہیں حرکات و سکنات ہمیں کیا شو کر رہی ہیں، امپورٹڈ حکومت کے گھٹیا کارنامے شو کر رہی ہیں کہ واقعی یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ اس کی دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل صحافی ہیں وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ، اور دوسرا پاکستان میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس ارشد شریف بیچارے کی فیملی کو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جاتی، بار بار ڈیمانڈ کے بعد، مانگنے کے بعد بھی، لیکن ایک صحافی کو جو ہے وہ اس کے ویڈیو بنا کے اس کے تشدد کے نشانات کی وہ ایک نیوز چینل پہ جو ہے نا وہ شائع کر دی جاتی ہے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو یہ تشدد کے نشان بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ایسی دو نمبری پوسٹ مارٹم کو بھی انہوں نے معافی نہیں دی، اس میں بھی دو نمبری کی۔ اگر یہ دو نمبری انہوں نے نہیں کی تو جو کینیا کی رپورٹ سے ان کی رپورٹ کیوں مختلف ہے؟ نیورو سرجن کیوں لیڈ کر رہا تھا؟ فرانزک ایکسپرٹ سامنے کیوں نہیں تھا؟ اس کے اہل خانہ کو رپورٹ کیوں نہ دی گئی؟ ایک میڈیا چینل کو دی گئی کہ اس کی جو ہے نا اس پہ واویلا اور پیارا پکنڈا کرو۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ان سب کی دال میں کچھ کالا کالا ہے، اور ارشد شریف کا جو یہ بے ایمانہ جو ہے شہادت ہوئی ہے، اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چینج کیا، جنہوں نے تشدد کے نشانات بنائے، جنہوں نے اس کے اہل خانہ کو رپورٹ دینے سے ڈیلے رکھا، اور جنہوں نے نیوز چینل پہ خبریں چلوائیں تشدد کی۔ یہی لوگ جو ہیں یہ ارشد شریف کے قاتل ہیں، اور اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں، اور اپنی حرکات و سکنات سے جو ہے نا یہ ان کو پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بات اور ہے کہ وہ جو نظر آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو کینیا کا صحافی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، برائن اوبو انٹرنیشنل صحافی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان سے ٹیم آئی تھی نا وہ ایک خاص ذہن بنا کے آئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق ہی سوال کیے ہیں، انہوں نے جو ہے نا جو مینٹلٹی بنائی تھی اسی کو اچیو کرنے کے مطابق ہی سوالات اپنے مقصد کے لیے کیے ہیں، کوئی انویسٹیگیٹر طور پہ انہوں نے سوال نہیں کیا۔ تو یہ ساری باتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چینج کرنا، وہ میڈیا چینل پہ چلوا دینا، لواحقین مالکان کو وہ رپورٹ نہ دینا، اور ارشد شریف کے یہاں ہوتے ہوئے اس پہ جو ہے نا درجنوں ایف آئی آر کاٹ دینا بیک وقت،
اور اس کو غداری کے مقدمے چلا دینا، اس کو فون کر کے اس کے گھر میں اور اس کو دھمکیاں دینا، یہ سب کون کر رہا تھا؟ اور کن لوگوں کو عرش شریف کی وجہ سے تکلیف تھی، اور کن لوگوں کو عرش شریف سے خطرہ تھا، اور کن لوگوں کے وہ خلاف بات کرتا تھا، کن لوگوں کی سٹوریاں وہ ایکسپوز کرتا تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کسی کو بھی یہ اس کی بھول نہیں ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے جو ہے نا سدا حکومت میں رہنا ہے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا اور دریا میں ڈبو کے مارا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بہت سارے لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، لیکن سدا جو ہے وہ اللہ کی ذات رہنے والی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے جانا ہے۔ یہ بندے، یہ لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی عبرت ناک انجام کی فکر کریں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچ کے غلطیاں پہ غلطیاں، بدماشیاں پہ بدماشیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ افسوسناک یہ بھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو سب سے بڑی پارٹی کے جو لیڈر ہیں، ان پہ فائرنگ ہوئی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے پرامن لانگ مارچ پر فائرنگ ہوئی، لیکن اس کی ابھی تک جو ہے نا ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر نہ درج ہو چکی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں، عمران خان کی اپنی حکومت ہے، لیکن پھر بھی وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ایف آئی آر درج کرنے سے منع کر رہی ہے، جس نے ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے تھانے دار کو ڈرایا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے آئی جی پنجاب کو جو ڈائریکشن دے رہی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے عمران خان کے فائرنگ کے فوراً بعد جو ہے نا اس طوطے کا ویڈیو بیان نیوز چینل پہ چلوا دیا؟ تو افسوسناک بات ہے۔ اور جو سارے مافیاز اور جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور روز روشن کی طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور عوام کی نظروں میں گرتے جا رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اچھے بن جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا عبرت ناک انجام ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ میں جتنا بھی ان کی اس کی رسی کھلی چھوڑتا ہوں، ایک دن اس کی رسی کو میں کھینچ لیتا ہوں۔ تو یہ افسوسناک باتیں ہیں پاکستان کے لیے۔ یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے جو چور امپورٹڈ اعظم شہباز شریف ہے، اس نے کیا کیا کہ مفرور چور ڈاکو بھائی کے ساتھ وہ آرمی چیف کی تقرری کی باتیں شیئر کرتا رہا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو شیئر کرتا رہا، لیکن کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، سپریم کورٹ، کسی کو بھی جو ہے نا سارے ستو پی کے سوتے رہے، کسی کو کوئی جو ہے نا ہوش نہیں آیا۔ لیکن جس دن عمران خان کو اتارنا تھا اس دن 12 بجے سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے۔ لیکن جب یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو رہا تھا لندن میں بیٹھ کے، چور ڈاکو مفرور کر رہے تھے، اس ٹائم ساری عدالتیں بھی سوئے ہوئے تھی، ہمارے طاقتور حلقے بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں۔ تو اس کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم جو ہے اس پہ کوئی غور نہیں کر رہے، ہم اس کو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے۔ اس کو تہ دل سے جو ہے اس کا احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، غور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پاکستان کا اس طرح تو جو مارشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا، مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا، ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اعظم سواتی کو اٹھا لیا گیا اس کے بیوی بچوں کے سامنے۔ جب ایک سینیٹر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو ننگا کیا جاتا ہے، تو غریب لوگوں سے یہ مافیاز کیا کرتے ہوں گے؟ تو پاکستان میں جو ہے بڑی بیڈ سچویشن ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ رول اور قانون جو ہے وہ صرف جو ہے پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے ہے، لیکن پاکستان کے چوروں کو پکڑنے کے لیے رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا جو ہے، عدالتیں جو ہیں وہ ہماری صرف 12 بجے عمران خان کو اتارنے کے لیے، ایک جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن چوروں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ستو پی رکھے ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بڑی افسوسناک باتیں ہیں
کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے طاقتور ادارے جو ہے وہ چوروں کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے جو پاکستان کی عوام ہے ان کی کوئی وہ بات ہی نہیں سن رہے، ان کی عوام، پاکستان کی عوام کی آواز کو ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب دیکھیں پنجاب میں جو ہے ضمنی الیکشن ہوا، اس میں 20 میں سے 17 سیٹیں عمران خان نے جیتی، پھر بھی نہیں یہ سمجھے۔ 9 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، 8 سیٹیں عمران خان جیتے، پھر بھی یہ نہیں سمجھے۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ غلط طریقے سے عوام پہ مسلط رہنا چاہتے ہیں، یہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ہم جو ہے نا لٹ جائیں گے، ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا، تو یہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ اتنی جدوجہد کر رہا ہے، اس کی ایک سمپل چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے، یار الیکشن کروا دو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی کروا دو، یار مجھے ڈیٹ دے دو، جو جہاں فائنل الیکشن ہونے اس سے چلو کوئی 1-2 ماہ پہلے، کیونکہ وہ عمران خان جلدی الیکشن کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ دن بدن ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان کا احساس کرتے ہوئے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر جلد از جلد انفرادی لوگوں کی خوشی کے لیے الیکشن نہ ہوئے، انفرادی لوگوں کے فائدوں کے لیے الیکشن نہ ہوئے، تو یہ یاد رکھیں کیس تو معاف ہو جائیں گے، یہ مافیاز یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن پاکستان کے جو ہیں جب جو قرضے چڑھ جائیں گے، جب پاکستان معاشی طور پہ نیچے چلا جائے گا، تو پاکستان کو کے قرضے معاف ہونے کی اور پاکستان کو پیسہ ملنے کی صورت صرف ایک ہی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ہمیں وہ دینے پڑیں گے۔ جب ہمارے ایٹمی ہتھیار نہیں رہیں گے تو ہمارے پاس گوادر نہیں رہے گا، ہمارے پاس بلوچستان نہیں رہے گا۔ جب ایٹمی ہتھیار نہیں رہیں گے تو ہماری پاکستان آرمی کی عزت نہیں رہے گی، جب ہماری پاکستان آرمی کی عزت نہیں رہے گی تو پاکستان کیا خاک رہے گا؟ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی جان ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ چند کالی بیڑیں جو ہیں وہ پاکستان کی عظیم فوج کو جو ہے وہ تتر بتر کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کی عظیم فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان کو عوام کے سامنے لا کے انہوں نے کھڑا کیا، ان چور ڈاکوؤں نے چند لوگوں کو ساتھ ملا کے۔ تو میری تمام طاقتور حلقوں سے گزارش ہے، اور میری پاک فوج سے بھی گزارش ہے، اور عظیم عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کوئی ہوش سے ناخن لیں اور پاکستان کی عوام کے ساتھ آواز ملائیں، پاکستان کی آواز کو سمجھتے ہوئے ان چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں، اور پاکستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں الیکشن کے بعد الیکشن کروایا جائے، اور پاکستان کی عوام جن کو حقیقی طور پہ جن کو چنے ان کو جو ہے اقتدار میں لایا جائے، ان چوروں ڈاکوؤں کو ملک سے چھٹکارا دیا جائے، ان چوروں ڈاکوؤں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔